الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اسلام کے دائرے میں اس وقت تک داخل ہے جب تک وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو جو ہی وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام کی، ایمان کی سرحد کو پار کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی مفہوم کو واضح کرتی ایک دوسری حدیث ہے، فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، نام کے مسلمان تھے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ مسلمان اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ جو نماز پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب نماز ہی ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو چھوڑنا، جس کو ترک کرنا، صحابہ کرام اس کو کفر قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، تو اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ مشرک توبہ کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اخوت اسلامی کا رشتہ اس وقت ان مشرکوں کا تمہارے ساتھ بنے گا کہ جب یہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد نماز بھی قائم کریں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ جب تک یہ نماز کو قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس وقت تک تمہارے یہ دینی بھائی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی تائید کر رہی ہے۔ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن وہ نماز ہے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے جب اوصاف بیان فرمائے تو ان میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون۔ مومن بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اور وقت پر ادا کرتے ہیں، اس میں سستی اور کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مومن اور مسلمان بندے کا شیوا ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ کے پیغمبروں کے ایسے جانشین ناخلف پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان قریب اپنے برے ان گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔